جی بٹ صاحب، پاکستان پہ تو خیر ڈیلی بیسس پہ ہی آپ کو پتہ ہے اتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو بات کرتے کرتے جو ہے وہ تو ہم کرتے ہی چلے جائیں، ختم نہیں ہوں گی خبریں. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت دنیا کے جو منظر نامہ ہے اس کے اوپر تین چار بڑی خبریں ہیں. دیکھیے، ایک تو جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے بیرسٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ DW میں یہ پبلش ہوئی ہے، DW اردو میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان نے بھارت میں اپنا سفارتکار مقرر کر دیا. اور یہ افغانستان کے طالبان کے جو رولرز ہیں، طالبان گورنمنٹ ہے، اس نے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انڈیا میں اپنے سفارت خانے کے لیے ایک ایمبیسیڈر وہاں پر اپوائنٹ کیا ہے. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جو G20 کی ایک کانفرنس تھی، یعنی اسی کی ایک میٹنگ تھی جس میں ٹرکی نے بھی حصہ لیا ہے، اور کچھ G7 کی بھی خبریں ہیں. لیکن سر یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ٹرکی نے G20 کی ایک میٹنگ میں کشمیر میں جا کے وہ شامل ہوئے. اس سے پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان ان کو کہے، اور اس سے پاکستان سے بڑی دوستی ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ بھی آواز اٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان پہ؟ یہ کیا آپ اس کے ڈائنامکس دیکھ رہے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو کوئی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی لابنگ کی وجہ سے کوئی ملک جو ہے وہ G20 میں شرکت نہیں کرے گا، تو وہ بہت معصومیت اور جو نائب قسم کی تھنکنگ آپ کہتے ہیں نا، اس کو بہت ہی معصومانہ اور سادگی پر مبنی تھنکنگ ہی قرار دیا جا سکتا ہے، جو کہ یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. پاکستان میں کوئی یہ سوچ کیسے سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا اتنا بڑا ایونٹ جو ہو رہا ہے انٹرنیشنل، اور ایک ایسے فورم کے تحت ہو رہا ہے جس کا نہ پاکستان ممبر ہے، نہ اس میں وہ کسی طریقے سے اس کے کوئی انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے، تو وہ اس کو کس طرح اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق میں ایسے شکل دے سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنے تعلقات اور جو امکانات ان کو نظر آ رہے ہیں ان تعلقات کے حوالے سے فیوچر میں ان سب کو ایک طرف کر کے تو لوزر کی طرح ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم بھی نہیں جاتے. یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ جوا کھیلتے ہوئے ہار جائیں اور آپ باقی جتنے انٹر ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ ادھر آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے ماتم کرو بجائے گیم کھیلنے کے. یہ کیا بات ہوئی آپ نے؟ یہ جو پورا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے دن یہ جب G20 کی بات ہوئی تھی تو اس پہ میں نے بڑا ایک کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ ایک لوزر مینٹلٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. چونکہ G20 کو سازش نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کوئی کسی ملک پہ بم گرانے کے لیے کوئی فوجی اجلاس نہیں ہو رہا ہے، یا یہ کوئی انٹرنیشنل کوئی جو ہے وہ سیکرٹ کنسپیریسی نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ لیجیٹیمیٹ فورم ہے. انڈیا باقاعدہ اس کا اس وقت لیڈنگ جو ہے وہ سربراہ ہے، اور یہ باقاعدہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اور انٹرنیشنل پروٹوکولز کے مطابق اور کنونشنز کے مطابق ایک اجلاس ہو رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ اس میں نہیں جائے گا اور وہ اس میں نہیں جائے گا؟ یہ جو ہوتی ہے نا جی سیلف ڈسیپشن کی پاکستان کی ہسٹری ہے، اور اسپیسیفکلی جو پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرس کی سیلف ڈسیپشن کی جو ایک لمبی ہسٹری ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے. اس وقت آپ سچویشن یہ دیکھیں کہ یورپین کنٹریز اور دوسری جو انٹرنیشنل جو بھی کوئی کنٹری جس کا ویسٹ کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، وہ انگلینڈ کی قیادت میں متحد ہیں کہ G20 کا جو ایونٹ ہو رہا ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس کی ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ترکی جیسے یعنی ایک دو ملک تھے جن کو بار بار پاکستان کی جو وار مونگرز ہیں وہ اپنے آرٹیکلز میں اور تقریروں میں بنا بنا کے پیش کرتے تھے جی کہ ہم ترکی سے بات کریں گے، ملائیشیا سے بات کریں گے، چین سے بات کریں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی بات کیوں مان لیں گے؟ آپ کی بات کیا ہے؟ آپ کی بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ کشمیر میں ہو رہا ہے اور کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری میں کسی ایسے ایونٹ کا ہونا جس کا اس ڈسپیوٹ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، اس سے اس ڈسپیوٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں نے انٹرنیشنل لا کی روشنی میں 3-4 دفعہ اس کی پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، بار بار رپیٹ ہوگا.
चूंकि G20 के इजलास में कहीं भी ये डिस्कस नहीं होगा कि मसला कश्मीर क्या है, या जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस टेरिटोरी पे क्या डिस्प्यूट है और क्या होना चाहिए या इसका सलूशन, या किसी भी तरीके से अंडर डिस्कशन ही नहीं हो सकता, जिसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि इसके बरक्स इसका पॉजिटिव फायदे होते हैं दो किस्म के। मैंने कहा था, जो लोग पाकिस्तान में बैठ के दानश्वरी करते हैं और कहते हैं जी कि इसमें G20 होने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, उनका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि विजडम का जो साइकिल है वो रुक गया है। ये जो विजडम का साइकिल होता है ना, ये एक अरसे बाद रुक जाता है अगर आप इसको अपडेट नहीं करते या रिफ्रेश नहीं करते ना। एक ही बात आप बार बार दोहरा रहे हैं 70 साल से, तो इसका मतलब है आपका वो साइकिल रुक गया, कहीं पे स्टक हो गया। अब इसके जो है वो नुकसानात आपने कहे कि होंगे, लेकिन उनकी कोई लिस्ट पेश नहीं की कि इसके मदरजा झेल नुकसानात होंगे। कोई कभी एक आदमी की आप मुझे स्पीच बता दें जिसने कि कैटेगरिकली कहा हो कि G20 के कश्मीर में होने के ये नुकसानात। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर आप रुके तो इसमें मैं एक ऐड भी कर दूं, एक और खबर जब इस वक्त हम के जियो में पब्लिश होने वाली एक और खबर में कहा गया है कि तहरीक कश्मीर के वफ्द की तरफ से कश्मीर में भारत की G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम को एक याददाश्त भी पेश की गई है, और इसमें जो है वो वजीर आजम ऋषि सुनक के नाम इंडियन कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक याददाश्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पेश कर दी गई है, और इसमें कहा गया है कि इंसानी की खिलाफ वर्जियां वगैरह हो रही हैं, और ये तहरीक वफ्द कश्मीर फहीम कियानी और समथिंग कोई नाम है जिन्होंने की है। तो मैंने कहा मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये भी एक इसी केस से मुतालिका खबर है जिस पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये खबर कुछ भी नहीं है जी, ये खबर के नाम पे मजाक है। लेकिन जो बात मैं कर रहा था जी, कि आप हमें नुकसानात बता सकें कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर होने की वजह से नुकसान क्या है, ना आपने कभी बताया, तो फिर आप इस पे बात नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो फवायद हैं उसके, मसलन G20 वहाँ होने की वजह से कश्मीरी अवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसकी वजह से श्रीनगर सिटी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बनती है। उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उसका जो एक हुस्न है वो दुनिया में उजागर होता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो टूरिस्ट हैं और जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जो कि ज़ाहिर है कश्मीरी अवाम की इकानमी और उनकी हालात ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा जंप है, कदम भी नहीं है, जंप है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि इसकी वजह से वहाँ कम अज़ कम 20 से 30% टूरिस्ट जो है इंटरनेशनली उसमें इजाफा होगा। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर ये जो आपने ह्यूमन राइट्स की रट लगाई होती है विदाउट डेफिनेशन के ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और ये किस चिड़िया का नाम है, इनको G20 की वजह से नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक खुद ही एक इलाके को इंटरनेशनल फोकस पे, लाइमलाइट पे लेके आ रहे हैं, तो वहाँ फिर जितने लोग जा रहे हैं ना वो तो एक दूसरे से बात करेंगे, पूछेंगे भाई यहाँ पे सिस्टम क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कहेंगे जी नहीं है। तो कोई कहेगा भाई क्यों नहीं है चीफ मिनिस्टर, वाई इंडिया हैज 29-30 चीफ मिनिस्टर्स, सो हाउ कम यू आर टेलिंग मी देयर इज नो चीफ मिनिस्टर इन कश्मीर। तो इसकी वजह से ये डिस्कशन, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं है, कब होंगे, यहाँ पे सिस्टम क्या है और ये क्यों है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कश्मीरी अवाम के मफाद में हैं, इसलिए कि वहाँ आप लोगों ने मिलजुल के एक जो सीक्रेसी और झूठ की एक चादर तान रखी है, उसमें जो है वो इस वजह से जो है वो सुराख होते। और फाइनल बात ये है कि इसकी वजह से कश्मीर की डिस्प्यूटेड सिचुएशन पे कोई असर नहीं पड़ता। कश्मीर अगर आप समझते हैं कि डिस्प्यूटेड है, कहीं UN में कोई मरी हुई करारदाद जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, या आपके जहन के किसी गोशे में आप समझते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो उस पे जो है इस तरीके से असर नहीं पड़ता। राज सवाल ये जो आपने जियो की न्यूज़ पढ़ी है, ये जो है इस तरह के कोई 200 ग्रुप हैं जो के बनाए जाते हैं, वक्तन फ़क्तन क्रिएट किए जाते हैं तहरीक आज़ादी के नाम पे, और उनका काम यही होता है कि जी यहाँ याददाश्त पेश कर दी, वहाँ एक जो है वो 4 आदमियों पे मुश्तमिल जुलूस निकाल दिया, वहाँ एक पत्थर मार दिया। तो इन चीज़ों से जो है वो डेफिनेटली वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, या उनके जो अपने
بھی مقاصد ہیں, جس طرح کی بھی تھنکنگ ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے. لیکن اس حوالے سے G20 جو ہے, جیسا کہ میں نے کہا, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, چونکہ ظاہر ہے برٹش پرائم منسٹر, جو میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت برطانیہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس پورے پروسیس کو, اور برطانیہ کی وجہ سے یہ ایک بڑی سکسیس کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ تمام ممالک اس میں شرکت کریں گے. تو اس میں یادداشت آپ پیش نہ بھی کریں, برٹش پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس میں انڈیا پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, اور بار بار وہ دہرا چکے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے اور اس کو, ان دونوں کو جو ہے وہ اس کی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے آگے جانا چاہیے. جی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پرائم منسٹر کا تعلق پیچھے سے انڈیا سے ہی, اسی کو جانا. ایک لبِ نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.